کہانی انجوائے کے معزز سامعین، ابلیس کی نسل کی ابتدا جس جن سے ہوئی اس کا نام تارانوس تھا۔ کہا جاتا ہے تارانوس ابلیس سے 1,44,000 سال قبل دنیا پر موجود تھا۔ تارانوس کی نسل تیزی سے بڑھی کیونکہ ان پر موت طاری نہیں ہوتی تھی اور نہ بیماری لگتی تھی۔ البتہ یہ چونکہ آتشی مخلوق تھی تو سرکشی بدرجہ انم موجود تھی۔ اس جنوں کی نسل کو پہلی موت فرشتوں کے ہاتھوں پیدائش کے 36,000 سال بعد آئی، جس کی وجہ سرکشی تھی۔ یہاں پہلی بار موت کی ابتدا ہوئی، اس سے پہلے موت نہیں ہوتی تھی۔ بعد میں چلپاتیس نامی ایک نیک جن کو جنات کی ہدایت کا ذمہ سونپا گیا اور وہ شاہ جنات بھی قرار پایا۔ اس کے بعد ہاموس کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ ہاموس کے دور میں چلیپا اور تبلیت کی پیدائش ہوئی۔ یہ دونوں اپنے وقت کے بے حد بہادر جنات تھے اور ان کی قوم نے چلیپا کو شاشین کا لقب بھی دیا۔ اس کا لقب اس کو اس لیے ملا، اس کا سر شیر کی طرح تھا۔ ان دونوں جنات کی وجہ سے ساری قوم کہنے لگ گئی کہ ہمیں اس وقت تک کوئی ہرا نہیں سکتا جب تک شاشین اور تبلیت ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے قوم کے جنات آسمان تک رسائی کرنے لگے اور تیسرے آسمان پر جا کر شرارت کرتے۔ ایسے میں حکم الہی سے فرشتوں نے ان پر حملہ کیا اور عبرتناک شکست دی۔ اسی دوران جب اسرائیل علیہ السلام کو ابلیس نے دیکھا تو سجدے میں گر گیا۔ ابلیس شروع سے ہی ایک نڈر اور ذہین بچہ تھا۔ اس میں باپ کی بہادری اور ماں کی مکاری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے ساتھ جا کر توبہ کا باقاعدہ اعلان کیا اور پھر فرشتوں سے فیض علم حاصل کرنے لگا۔ علم حاصل کرنے اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ پہلے آسمان پہ عابد، پھر دوسرے آسمان پہ زاہد، تیسرے آسمان پہ بلال، چوتھے آسمان پر والی، پانچویں آسمان پر تقی اور چھٹے آسمان پر قبازان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ وقت تھا جب یہ فرشتوں کو سکھاتا تھا۔ ساتویں آسمان پر ابلیس بقائے نور میں رہا کرتا۔ ہفت افلاس کے سبب ملائکہ کا معلم قرار دیا گیا۔ یہاں تک پہنچ کے ابلیس نے اپنی عاجزی اور ریاضت کی انتہا کر دی۔ کم و بیش ابلیس نے 14,000 سال عرش کا طواف کیا۔ یہاں اس نے فرشتوں میں استاد سردار عزازیل کے نام سے شہرت پائی۔ کم و بیش 30,000 سال مکرمین اور فرشتوں کا استاد رہا۔ ابلیس کے درس و وعظ کی میعاد کم و بیش 20,000 سال ہے۔ فرشتوں کے ساتھ قیام کی مدت کم و بیش 80,000 سال۔ ابلیس کو حکم ہوا کہ دروغہ جنت رضوان کی معاونت کرو اور اہل جنت فرشتوں کو اپنے علم و فضل سے بہرور کرو۔ یوں ابلیس کو جنت میں داخلے کا پروانہ مل گیا اور جنت نے بھی اپنے علم سے دروغہ جنت رضوان کو سیراب کیا اور یوں جنت رضوان کی کنجیاں ابلیس کے پاس رہیں۔ روایات کے مطابق ابلیس 40,000 سال تک یہ فرض بطور خزانچی انجام دیتا رہا۔ یہی وہ مقام اعلیٰ ترین جنت رضوان ہے جہاں ابلیس نے پہلی بار بادشاہت کے خواب دیکھنے۔ وہ بادشاہت کے خواب دیکھنا شروع ہو گیا۔
اس وقت ابلیس کے پاس وفد اقلیم، افلاک، جنت و دوزخ سب کا اختیار تھا۔ اس نے چپے چپے پہ سجدے کیے تھے، مگر یہاں پہ ابلیس عاجز سے پہلی بار بھٹکا اور خود کو بادشاہ بنانے اور رب بن جانے کے خواب دیکھنا شروع کیے۔ ملائکہ کے سامنے ربوبیت کی بات بھی کی، مگر ملائکہ کے انکار کے سبب چپ ہو گیا اور یوں نظام چلتا رہا، مگر اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات بخوبی باخبر تھی۔ پھر آدم علیہ السلام کی تخلیق کا مرحلہ آیا، جسے قرآن میں واقعات میں بیان کیا گیا ہے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو جزو مرحلہ وار مختلف اقسام کی مٹی سے تخلیق ہوتا دیکھتا رہا اور چپ رہا، مگر جیسے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو اس نے واویلا کیا، عبادات اور اطاعت کا واسطہ دیا، پھر طنز کیا کہ مجھ جتنی عبادت کسی نے کی ہے، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکاری ہوا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، نکل جا شیطان مردود۔ لعنتی قرار پانے کے بعد ابلیس نے ایک عجیب کام کیا۔ ابلیس نے اپنی عبادات اور ریاضت کا رب کریم سے معاوضہ مانگا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو ایک وقت معلوم تک مہلت فراہم کی، جس پر ابلیس نے اولاد آدم کو صراط مستقیم سے بھٹکا کر اپنا پیروکار بنانے کا دعویٰ کیا، جس پر رب کریم نے فرمایا کہ جو متقی پرہیزگار بندہ ہوگا تو اس کو گمراہ نہیں کر پائے گا۔ ابلیس کے اس لعنتی کام میں اس کے 5 ساتھی بھی تھے۔ تاریخ ان کو بیان نہیں کرتی، ان کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ اس میں پہلا تھا تبر۔ تبر کے اختیار میں مصیبتوں کا کاروبار ہے، جس میں لوگ ہائے واویلا کرتے ہیں، گریبان پھاڑتے ہیں، منہ پر تماچے مارتے ہیں اور جاہلیت کے نعرے لگاتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے اور یہ لوگوں کو بدی کا مرتکب کرتا ہے، اور یہ لوگوں کو یہ اچھا اور پسندیدہ کر کے دکھاتا ہے، یعنی کہ بدی کو بہت ہی خوبصورت پیش کر کے لوگوں کے درمیان لے کر آتا ہے۔ تیسرا ہے سود۔ سود یہ کذب، جھوٹ اور دروغ یعنی کہ دوغلا پن پہ معمور ہے، جیسے لوگ کان لگا کر سنتے ہیں۔ یہ انسانوں کی شکل اپنا کر ان سے ملتا ہے اور انہیں برباد کرتا ہے اور جھوٹی خبریں ان تک پہنچاتا ہے، جس سے وسوسہ ہوتا ہے اور لوگ آپس میں لڑتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے داسم۔ داسم یہ آدمی کے ساتھ گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر والوں کے عیب دکھاتا ہے اور آدمی کو گھر والوں پر غضبناک کرتا ہے۔ 5ویں پہ ہے ذکنبور۔ ذکنبور یہ بازاروں کا مختار ہے۔ بازاروں میں آ کر یہ بددیانتی کے جھنڈے گاڑتا ہے، بازاروں میں برائی اور فحاشی پہ ورغلاتا ہے۔ دوستو، ابلیس کا آدم کو سجدے سے انکار کا جذبہ حسد تھا، جس نے اسے مجبور کیا کہ میری جگہ آدم یعنی کہ خاک کو کیوں ملی۔ یہ اس کا جذبہ تکبر اور غرور کہ میں اعلیٰ ہوں اور اس ایک سجدے کے انکار کی بات نہیں، بات اطاعت سے سرکشی میں خود کو رب مان لینا۔ اس شرک عظیم کی بدولت ابلیس تا قیامت رسوا و لعنتی ٹھہرا اور آدم علیہ السلام کو بھٹکانے کے لیے آزاد قرار پایا۔ یہ ساری باتوں سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے کہ رب کریم کو انسان کی عبادات، عاجزی، علم، دانش سے کوئی سروکار نہیں۔ رب کریم صرف دیکھتا ہے کہ دل میں اطاعت و فرما برداری کتنی ہے۔ اسی بنیاد پر تقوی اور پرہیزگاری کے درجے روز قیامت طے پائیں گے۔ دوستو، یہ باتیں آپ کو معلوماتی لگیں، اچھی لگیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔